صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس ماہ مبارک کی 10 راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو سچویشن ہے ناقدری سے متعلق، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ چیز جس سے نسبت اللہ کو ہو جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے یا اسلام کو ہو جائے، اس کی جتنی قدر کرنی چاہیے آج کا مسلمان اس طریقے کی قدر کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری تباہی اور بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہم نے شروع کر دی تو ہماری قدر بھی اللہ عز و جل نے گھٹا دی۔ جب نعمتوں کی ہم قدر کرتے تھے تو ہم بھی صاحب قدر تھے، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہم نے شروع کر دی تو ہم بھی پیروں کے تلے روندے جا رہے ہیں، اور بے شمار مقامات پر پیر کی جوتیاں بن کر ہم آج لوگوں کے پیروں کے اندر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں بھی ہماری قوم کے بہت سارے لوگ آپ کو لہو و لعب، کھیل کود اور تضییع اوقات کے اندر نظر آئیں گے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آنے کے بعد بھی بندگی کی بجائے اور چیزوں کے اندر مصروف نظر آتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مقدس مقامات پر پہنچنے کے بعد وہاں کی جس طریقے سے مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی شریف یا حرمین طیبین ہو، اس کی جتنی قدر کرنی چاہیے مسلمان اتنی قدر کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ہر گھر کی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو قرآن مقدس کی جیسی قدر کرنی چاہیے گھروں کے اندر، اس طریقے سے قرآن شریف کی بھی قدر ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو ماہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کاش کہ اس کے حوالے سے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے اس کی اہمیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل کے ذریعے اس کے عمل کے سلسلے میں جان لیتا اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کے لیے آمادہ کر لیتا، تو آج اس امت کی تقدیر بھی سنور جاتی اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ صبح کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی، تو یہ صبح سے کون سی صبح مراد ہے جس کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی؟ تو مفسرین کے کئی اقوال اس کے اندر ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی صبح، کہ نئے سال کے آغاز کی وہ پہلی صبح ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل نے فجر کی قسم اس ماہ محرم کی پہلی صبح سے متعلق فرمائی۔
ایک قول یہ ملتا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کی فجر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، یعنی یہاں جو فجر کی قسم یاد فرمائی اس سے جمعہ کی فجر مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، کہ بندہ منی سے فجر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نے جو فجر کی قسم یاد فرمائی اس سے مراد یوم عرفہ کی فجر کی قسم ہے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ فجر سے مراد مطلق فجر کی قسم، یعنی روزانہ جو فجر ہوتی ہے اس فجر کی قسم، اس لیے کہ رزق کے دروازے فجر ہی کے وقت کھلا کرتے ہیں، تو اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے فجر کے وقت کے اندر برکت رکھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی زندگی کے معمولات، چاہے کاروبار یا ملازمت سے متعلق ہو، اس کے لیے نکلتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر کی نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے رزق فراواں عطا فرماتا ہے، اور پروردگار دونوں جہاں کی برکتوں سے اسے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں وقت کی نماز منافق پر بھاری ہے، مومن پر بھاری نہیں۔ اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں وہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے۔ فجر کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر گھر پر آتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، رزق کا فرشتہ اس کے حصے کا رزق اسے دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے تک سویا رہے تو فرشتہ، رزق کا فرشتہ اس کے حصے کا رزق لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں فجر کی بہت اہمیت ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں صرف فجر ہی پر تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مختصراً میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ فجر کی نماز اور فجر کا وقت اللہ عز و جل کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت ہی بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب کے اندر رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے، اور رات بول کر کے رات بھی مراد لی جاتی ہے۔ اب جن 10 راتوں کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی، اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، بلکہ زیادہ تر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی گئی، یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ بعض مفسر اس طرف بھی گئے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ماہ محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم، لیکن اکثر صحابہ اور اکثر مفسرین 10 رات سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتوں کو ہی لیتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب تک آپ کے دل و دماغ کے اندر ان 10 راتوں کی اہمیت و فضیلت نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک آپ اس کی قدر جیسے کرنا چاہیے
اور جس طریقے سے ان 10 دنوں رات کو گزارنا چاہیے اس طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں، توجہ سے سنیں یہ حضور کا ارشاد ہے، اور جب بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش کیا جائے اس وقت پوری توجہ حضور کے ارشاد کی طرف رکھنی چاہیے کہ یہ حضور کے ارشاد کو سننے کا ادب ہے۔ اگر آدمی ادھر ادھر توجہ کرے گا تو گویا بے ادبی سے قریب کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جل حکم دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل، کسی بھی دن میں، آپ ان 10 دنوں کے علاوہ جو ذی الحجہ کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، 11 مہینے 20 دن، ان 11 مہینہ 20 دن کے اندر جتنے بھی آپ سے نیک عمل ہوں اور آپ جو بھی کرتے ہوں، ان سارے نیک عمل اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کو ان 11 مہینے 20 دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی یہ 10 دنوں میں اتنا انسان جتنے بھی نیک عمل کرے گا، ان 10 دنوں کے علاوہ جتنے نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ان سارے اعمال سے زیادہ 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں۔ یہ 10 دنوں کے اعمال کون سے اعمال؟ نیک اعمال۔ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ نماز اسے پسند ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تلاوت کرے گا وہ تلاوت اسے پسند ہے، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو روزے رکھے گا وہ روزے اسے محبوب ہیں، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ خیرات و صدقات کرے گا، اللہ کو یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ نہیں، مطلق فرمایا نیک عمل جو بھی تم کرو، چاہے مسکرا کر کسی سے ملو، چاہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، چاہے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، چاہے تحمید تقدیس اور تحلیل کے اندر وقت گزارو، جو بھی نیک عمل کرو، جس عمل پر نیک کا اطلاق ہوتا ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کو دیگر مہینوں کے مقابلے کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نیک عمل کی تخصیص کیوں کی گئی اور یہ مطلق کیوں کہا گیا؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وقت بھی تمہارا، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا،
تم ان 10 دنوں میں اپنے پورے اوقات کو نیک اعمال میں گزارو. نماز سے فارغ ہوئے تسبیح میں لگ جاؤ, تسبیح سے فارغ ہوئے استغفار میں لگ جاؤ, استغفار سے فارغ ہوئے حلال تجارت میں لگ جاؤ, حلال تجارت سے فارغ ہوئے تو غریبوں کی مدد میں لگ جاؤ. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی تم سے بن سکے وہ ساری نیکی کرو. اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو بڑا محبوب رکھتا ہے اور بڑا پسند فرماتا ہے. ایک دوسرے اینگل سے سوچیں تو یہ 10 دن نیک اعمال کرنے کے دن, نیکیوں کا موسم ہے یہ 10 دن. ان 10 دنوں کی قدر کریں, ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں, اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, تاکہ آپ 10 دنوں کے اندر مطلق تو میں نے بتا دیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وقت ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کے اندر گزر جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دن میں کیا کریں اور رات میں کیا کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھے تو 1 روزے کا ثواب کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے, اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچو, 1 روزہ, مانتا ہوں کہ گرمی شدت پر ہے لیکن خسارے کا سودا نہیں ہے, بڑے فائدے کا سودا ہے. اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر جتنے ممکن ہو سکے اگر مسلمان نے روزے رکھ لیے تو 1 روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب. اور یہ اتنا ثواب رکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہے میرے محبوب کی امت نا, آئی بعد میں ہے, عمر کم ہے, ثواب اتنا دے دو کہ سب سے یہ امت قیامت کے دن آگے نکل جائے, آگے نکل جائے. بڑا کرم ہے. جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے چاہے وہ ثواب کی شکل میں ہو, چاہے اجر کی شکل میں ہو, چاہے جنت کی شکل میں ہو, یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک جو بھی فائدہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ دن کا معاملہ, دن میں روزہ رکھو, قضائے عمری ادا کرو, توبہ استغفار کرو, تحلیل, تحمید اور تکبیر کے اندر اپنا وقت گزارو. میرے پیارے